اس میں لے کر جاؤں گا. اچھا سر، یہ ایک کوشچن ہے، کہتی میری خالہ بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہوتی، علاج دوائی سے ٹھیک رہتی ہیں، دوائی چھوڑتی ہیں تو جو ہے پیسے ہو جاتی ہے اور بیماری سمجھ نہیں آتی. اور اسی طرح ایک اور کوشچن سے ملتا جلتا ہے، وہ کہتی ہے کہ میں ہر وقت کسی نہ کسی بیماری میں رہتی ہوں، تکلیف میں. ان کو فائبرائڈ کا مسئلہ ہے یوٹرس میں، جو رسولیاں ہو جاتی ہیں، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یوٹرس ریموو کروا دیں. اور دوسرا مسئلہ ان کو تکلیف ہے، 5 سالوں سے بواسیر کا بھی بہت علاج کرا رہی ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو. اللہ شفا دے، بھی اللہ اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھیں، یہ فارمولہ آپ ذہن میں رکھیں، جس بیماری کی ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی نا، سمجھو وہ شیطانی بیماری ہے، روحانی نہیں. سر آئی ایم سوری، اسی میں ایک اور کوشچن ہے، میں اکٹھا کر دیتی ہوں، ٹائم آپ کا کام ہے. یہ ان کا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے، کہتی 3 بیٹے ہیں، تینوں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن ہے، لیکن بیچ والا بھی اسی طرح بیمار رہتا ہے اور ڈاکٹر کو ان کی بیماری سمجھ نہیں آتی. اچھا، ایسا ہے کہ ایک دوسرے پر نہ پانی ڈالیں وضو غسل کا، ماں بیٹے کا لے، بیٹا ماں کا، خامن بیوی پر ڈالے، ایسا بھی ہوتا ہے. پھر یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں یہ پڑھیں. یہ جو اپنا بواسیر کا ہے وہ ہر نماز کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں، سورہ اعلیٰ، اس کے پڑھنے سے بھی بواسیر کی شفا ہوتی ہے. وضو اور غسل کا طریقہ جو ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ہاں، وہ اس طرح ہے کہ پورا وضو کرنا ہے ایک برتن کے اندر. یہ اگر کوئی دوسرا بندہ میسر نہ دیکھے، اب بات وہ حدیث تو لمبی ہے، میں آپ کو وہ صحابی کو صحابی کی نظر لگی نا، وہ بھی ٹیلی ہو گیا. اور بعض بیچارے نہ سمجھ سوال کرتے ہیں، سلفی صاحب تسی سارے نو کہندے ہو. تو اب میں ہزاروں میں اٹھ کر گیا ہوں، مثال دے رہا ہوں. اب میں فیل کرتا ہوں مجھے کسی کی نظر لگ گئی، اب کس کو ڈھونڈوں گا میں؟ مجھے کون کیا کرنے آیا؟ یقین جانے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سارا. میں اگر اپنی اہلیہ کا بھی پانی ڈلوا لوں گا میرا یہ توڑ ہو جائے گا. وہ بھی نہیں مجھے ملی تو میں اپنا پانی ڈالوں گا، انشاءاللہ توڑ ہو جائے گا. طریقہ میں ابھی بتاتا ہوں، میں پہلے اس کو ذرا سمجھا دوں نا، کیونکہ بعض لوگوں کو حق بات پر تکلیف بڑی ہوتی ہے. وہ پھر ڈھونڈتے ہیں آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے نا. تو میری بات کو تو ایسے پکڑتے ہیں نا، کہتے ایک بار یہ کوئی گل کرے صحیح. تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا، عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے نا. تو بس پتہ نہیں 2 بندے بکواس کرتے ہیں تو لاکھوں میرے لیے دعا کرتے ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اب میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں. پورا وضو کرنا ہے برتن کے اندر. بعض لوگ کہتے ہیں کلی بھی، میں کہنا ناک بھی سرکنا ہے. کلی کہتے ہیں ناک بھی سرکنا ہے. ایک تو ہوا نمازی، تو نمازی آدمی تو الحمدللہ اس کا جسم پاک ہوتا ہے. جب وہ طہارت کرتا ہے، سنجا وغیرہ کرتا ہے تو اللہ اس کو پاک ہی رکھتے ہیں. اچھا، اب اس نے کیا کرنا ہے؟ پورا وضو کیا، اس کے بعد کوہنیوں کو بغلوں تک دھونا ہے. بغلوں کا پانی بھی چلا گیا. حدیث میں لفظ ہے کہ ازار کے نیچے والا حصہ. اب ہم بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار تم غسل کرو، پھر ظاہر ہے ادھر سے بھی پانی ہو کے چلا گیا. پورا وضو والا جہاں پانی جمع ہوا ہے اس تسلے کے اندر کھڑے ہو جائیں، چاہے ڈونگا بالٹی ہے چاہے شاور ہے، بغیر صابن کے پورے جسم کو ہر حصے کو ملنا ہے. نہیں دیکھیں، اگر آپ نے استنجا کیا تو آپ نے اس جگہ کیا جو گندی والی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے آ کر وضو کیا اپنے جو بھی ہے، اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے بغیر صابن کے. سر سے ایک ایک بال آپ کا بھیگے، آپ کے جسم کا ہر حصہ ملا، وہاں سے پانی اس میں جا کر جمع ہو جائے. اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی لاگر ہے، آپ پانی ڈالیں گی اس پہ، یا وہ خود ڈال سکتا ہے تو وہ ڈال لے. اگر ضرورت اس کو اپنے ساتھی کی ہے، میاں بیوی کو، بیوی میاں کو، یا بیٹی ماں کو، یا ماں بیٹی کو، تو پھر جس پر پانی ڈالا جائے وہ اس کی طرف نہ دیکھے. جس پر پانی ڈالا جائے وہ اس وقت تک اس کو نہ دیکھے جب تک وہ باہر نہیں چلی جاتی. ٹھیک ہے، پانی سر تو لے کے پورے جسم کو پھر آپ نے ہر جگہ خلال کرنا ہے، کانوں ہر جگہ کو ملنا ہے. خود بھی کر سکتا ہے نا،
میں ویسے بتا رہا ہوں بیمار ہے اگر ایک آدمی تو وہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد وہ مل کے اپنے آپ کو وہ پانی پھر دوسرے پانی سے صابن شیمپو سے نہا لے بس انشاءاللہ. وہ جو چونٹیاں لے کا بتایا وہ بیری کے پتوں سے نہائے گا بھی تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کو بولو استغفار بہت پڑے. سر یہ شادی الحمدللہ. جی